شاہین جی, what do you think about the politics of control, جس کو کچھ انٹرنیشنل جریدے ہائبرڈ ماڈل کا بھی نام دے رہے ہیں, آپ اس وربیٹم کو کیسے سمجھ رہی ہیں, how are you navigating through it؟ میرا خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, پالیٹکس آف کنٹرول تو ہمیشہ ہمارے ملک میں رہا ہے, اور ہوتا یہ ہے کہ جب فرکشن پیدا ہوتی ہے, ان کے کنٹرول پہ آپ جا کے ٹکرا رہے ہوتے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو مسلز پھر سے فلیکس کرتے ہیں. اس میں پولیٹیشینز کی بہت بڑی غلطی ہے, کیونکہ جب آپ کو آگے بڑھنا ہے, آپ کو اپنے آپ کو یونائٹ کرنا ہے, آپ کو ہیومن رائٹس کی باتیں کرنا ہے, آپ کو اکانومی کی کرنا ہے, آپ کو جو چیز آپ کو کرنی ہے وہ آپ کریں گے ایک مدبر لہجے میں, ایک سوچ کے انداز سے. آپ دوسرا انسٹیٹیوشن جو ہے جس کے کافی ساری دنیا میں ہوتا ہے. شاہین جی, آپ ڈیورسٹی آف اوپینین اور ٹالرنس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ لائک منیز اینڈ آئی آر ہیئر, وی پروبیبلی اسٹارٹیڈ آور جرنیز ان جرنلزم ڈیورنگ پرویز مشرف's ٹائم, اور اس وقت کہا جاتا تھا کہ بھائی آپ نے ضیاء کا ٹائم نہیں دیکھا, یہ تو کوئی مارشل لا ہے ہی نہیں. لیکن آپ نے مختلف ادوار دیکھے, آپ نے 90s کا ایکسپیریمنٹ وتھ ڈیموکریسی بھی دیکھا ہے, اور ابھی کے 3 یہ جو ٹرمز رہے ہیں ڈیموکریٹک پروسیس کے. ہاؤ ہیز میڈیا ایوالوڈ ان پاکستان؟ ہم میں کتنی لبرٹی, فریڈم اور کہنا چاہیے ٹالرنس ہے فار ڈسنٹنگ وائسز؟ شوق ہوگا لوگوں کو اگر میں یہ کہوں, بیکاز آئی ایم the first voice and the first woman who headed the first news channel in this country, اور first voice تھی جو لائیو گئی تھی اس ملک میں. ایک اس وقت ہم نے سوچا تھا, لیکن اس وقت ہم پہ اتنی ریسٹرکشن نہیں تھی. I'll be open about it. ہم جو کہنا چاہ رہے تھے کہہ رہے تھے. یہ مشرف ایرا کی بات کر رہی ہوں, ایک نیا چینل پرائیویٹ آ رہے تھے اور کافی کچھ بولا گیا تھا. اس وقت ہمیں نہیں انسٹرکشنز آتی تھی, میکسیمم یہ ہوتا تھا کہ جی یہ پروگرام بھی کرنا ہے تو آپ دوسرا ویو بھی لیتے تھے. مجھے یاد ہے میں نے ہندوستان تک کے ان کے پرائم منسٹرز اور ان کے منسٹرز تک کو لائیو لیا اپنے مختلف ویوز کے اس کے ساتھ, اور مجھے کبھی اعتراض اس پہ نہیں ہوا کیا. لاسٹ 2 years منیزے کیا کہیں گی, ڈسینٹنگ وائسز کے لیے کتنی اسپیس ہے؟ آپ جب مخالف حریفوں کو بلاتی ہیں اپنے شو میں, کیا کچھ کہنے کی اجازت ہے, اور کتنا آپ سیلف سینسر کر رہی ہوتی ہیں؟ صدرہ, جسٹ ٹو ٹیک آف فرام واٹ آپ جو کہہ رہی تھیں, میں یہ کہتی ہوں یہ بڑا ریلیٹیو ہوتا ہے کہ کون کس کو کتنی آزادی تھی. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اکبر بگٹی صاحب کا غائبانہ نماز جنازہ کوئٹہ میں پڑھایا جا رہا تھا, اور آپ کی ٹی وی سکرینز پہ ایک ٹکر بھی نہیں چلا تھا, اور تب یہ کہتے تھے کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے بڑا آزاد ہے. اور اس وقت میں نے آپ کے ایک مشہور اینکر کو فون کیا تھا, تب میں رپورٹر تھی, اور میں نے کہا جی آج مجھے آسمان نظر نہیں آ رہا, یہاں پہ ساری بلڈنگز کو آگ لگا دی گئی ہے, اور یہاں کے نوجوانوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے ہم اس نظام کو نہیں مانتے, تو آپ ایک ٹکر تو چلائیے. تو انہوں نے کہا آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ کرکٹ میچ ہو رہا ہے, تو کرکٹ میچ کی وجہ سے ہم یہ ٹکر نہیں چلا سکتے. تو دیکھیے یہ بڑا ریلیٹیو ہوتا ہے کہ کس کے پاس آزادی تھی کس کے پاس نہیں تھی. وزیرستان کے اندر ہمارے رپورٹرز کو باہر نکال دیا گیا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے, فرزانہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کو بتائیں گی کہ کیا ہمیں پتہ چلا کہ جو وار آن ٹیرر جس کا ہم سنتے تھے اس کے اندر جنرل پرویز مشرف نے کتنے پاکستانیوں کو بیچا. تو یہ جو ہے یہ ایک ریلیٹیو چیز ہوتی ہے کہ کس کو کتنی آزادی تھی آمریت کے اندر. مگر میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ چونکہ آپ نے ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی بات کی, اور ان کی فاؤنڈر بھی آسمہ جہانگیر صاحبہ تھیں, تو انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ جتنی بھی بری آپ کی جمہوریت ہو تو بہترین آمریت سے بہتر ہے. اور جو آپ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا آپ نے حوالہ بھی دیا, تو جنوری کے اندر آپ دیکھیں, چونکہ میں اب شریک چیئر پرسن ہوں ہیومن رائٹس کمیشن کی, الیکٹڈ چیئر پرسن ہوں, تو اس کے اندر ہم نے جو جنوری کے اندر ایک سٹیٹمنٹ دی تھی اور ہم نے اپنی رپورٹ شائع کی تھی, اس کے اندر ہم نے کہا تھا کہ پری پول ریگنگ جو ہے وہ آلموسٹ ہو چکی ہے, اور اس کے اندر ایک پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, اور اس کے اندر مختلف پارٹیز ہیں جن کو ڈس ایڈوانٹیج. ہم نے صرف ایک پارٹی کا مجھے I quickly want to move to one thing. Humor me for a minute. جیسے آپ نے کہا کہ ہیومن رائٹس کمیشن کی جد و جہد رہی ہے پاکستان میں, آسمہ جہانگیر صاحبہ نہ صرف because she was the chairperson and the founder but also your mother. آج کا یہ جو ہائبرڈ ماڈل ہے, پارشل فریڈم کی بات ہو رہی ہے, اس پہ ان کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ بیکاز اب آمریت ورسز ڈیموکریسی کی ڈیبیٹ سے تو ہم بہت آگے چلے گئے ہیں. نہیں, میرا یہ خیال ہے کہ شی وڈ ہیو سین اٹ ایز اے شیڈو مارشل لا ڈیفینیٹلی, اور میرا یہ خیال ہے کہ پولیٹیشینز نے مایوس کیا ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. مگر ایک بات بھی ہمیں کہنی چاہیے کہ یہ جو ہائبرڈ ماڈل ہے یہ عمران خان صاحب کے پروجیکٹ کے ذریعے لایا گیا تھا, اس میں تو کوئی دو رائے کسی کی نہیں ہونی چاہیے. یہ لایا گیا تھا, پھر اس کو وہ فیل ہو گیا. جب وہ فیل ہو گیا تو اس کے نتیجے میں جو سب سے بڑا جس کا انٹرسٹنگ بات یہ ہوتی ہے کہ ایمنیشیا آتا ہے نا کہ جب کچھ فیل ہو گیا تو پھر ہم اچانک سے چاہتے ہیں کہ ہم ربڑ سے اس کو مٹا دیں.
اس کی وجہ سے سسٹم اور ٹوٹ رہا ہے. لیکن جو آپ نے بات کی, میں فرزانہ کی طرف لے کے جانا چاہوں گی. فرزانہ, کل بھی آپ نے بڑے پرزور انداز میں یہ کہا کہ یہ کوئی پینسل سے لکھی ہوئی سطر نہیں ہے جس کو آپ اریزر سے مٹا سکیں. پی ٹی آئی کا ووٹ بینک اور ان کا سویل, گراؤنڈ سویل ابھی بھی کے پی میں موجود ہے, اسٹرانگ ہولڈ ہے. کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہی ہیں؟ اگلے 24 گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے؟ اب آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ شکریہ سدرا. مجھے اگلے 24 گھنٹے بہت ہی خطرناک لگ رہے ہیں. اوکے, اچھا, خطرناک بھی اور کنفیوز بھی لگ رہے ہیں, کیونکہ ابھی میرے پاس ایک اطلاع آئی ہے. آپ نے ہمارے ٹی وی اسکرین پر ٹکر بھی دیکھا ہوگا کہ جنوبی وزیرستان میں 1110 کے جو امیدوار تھے نصیر اللہ وزیر, جو پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے امیدوار تھے, ان کی گاڑی کے اوپر حملہ ہوا ہے. فی الحال وہ بات آ رہی ہیں کہ وہ بچ گئے ہیں. لیکن بہرحال جو چیز ہے, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ کنفیوژن بہت زیادہ ہے, اور اس کنفیوژن میں ہمیں لگ رہا ہے کہ خطرہ ہے. کیونکہ جس طرح سے ہمارے ہاں دہشت گردی کی صورتحال ہے اور پھر جس طرح ہمارے ہاں نفرت کی صورتحال ہے, وہ دونوں آپس میں مل گئے ہیں. اب وہ کل کیا رزلٹ ہمارے سامنے آنے والا ہے, میں اس سے بہت زیادہ خوفزدہ ہوں ذاتی طور پر. کیونکہ یہاں پر جو تیاری ہے پاکستان تحریک انصاف کی, وہ یہ ہے کہ ہر ووٹر کو اپنے پولنگ سٹیشن پہنچنا ہے, اور آپ نے اس وقت تک پولنگ سٹیشن کو نہیں چھوڑنا جب تک کہ رزلٹ آپ کے پاس نہیں آتا. ان کے جو پولنگ ایجنٹ ہے, فارم 45 تک جب تک آپ کے ہاتھ میں نہیں آتا, آپ نے نہیں وہاں سے ہٹنا. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جوک کی طرح بھی چیز چل رہی ہے کہ ان کی بہن نے, بانی چیئرمین کی بہن نے کہا کہ لوڈو اور کیرم بورڈ کھیلے. خیر, اب تو لوڈو اور کیرم بورڈ کا وقت نہیں رہا. اب تو آپ کے ہاتھ میں ایک ایسی مشین ہے جس کو موبائل کہتے ہیں, جو انٹرنیٹ کے ذریعے آپ طوفان مچا دیتے ہیں, جو کہ مچا ہوا بھی ہے. اب مجھے جو ڈر ہے وہ یہ ہے کہ اگر کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ کسی کو روکنے کی کوشش کی گئی, یا دیکھیں تحریک انصاف کا, مجھے یہ بھی بتائیے گا فرزانہ کہ آپ کے خیال میں, جیسے ہم کل پنجاب کی خبر دیکھ رہے تھے کہ پنجاب پولیس نے تقریباً 29,000 نئے سی سی ٹی وی کیمراز کا کہا ہے, بڑا کلوز مانیٹر اس کو کیا جائے گا. آپ کتنے حلقوں, کتنے پولنگ سٹیشنز کو انتہائی حساس گردانتی ہیں, اور کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سیکیورٹی کے جو وہاں پہ انتظامات کیے گئے ہیں وہ کافی ہیں؟ دیکھیں, سیکیورٹی کے انتظامات تو بہت زبردست کیے گئے ہیں, اور یہاں پر میرے پاس ہے کہ ان کے ہمارے جو ہے آدھے سے زیادہ پولنگ سٹیشن جو ہے وہ یقیناً حساس ہیں. لیکن یہاں پر مسئلہ کچھ اور ہے. میں نے جیسے آپ سے کہا نا, ایک طرف تو دہشت گردی کا مسئلہ ہے, ہماری پولیس, ہماری سیکیورٹی فورسز ہماری حفاظت کر رہی ہوں گی, ہماری مطلب یہ ہے کہ ہمارے پولنگ سٹیشن کی, اور جو دہشت گرد ہے انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارے فورسز کو ہی نشانہ بنائیں گے. انہوں نے کہا ہے ہم عوام کو نشانہ نہیں بنائیں گے. ٹھیک, تو ہمیں ڈر یہ ہے, ایک تو یہ ڈر ہے. دوسرا, میں جو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ مجھے جو زیادہ خوف ہے وہ اس چیز کا ہے کہ جب آپ ایک جماعت کو دیوار سے لگائیں گے, اور اس جماعت کی جو آبیاری ہوئی ہے وہ اس نہج پر ہوئی ہے کہ آپ نے سارا کچھ تباہ کر دینا ہے اگر آپ کی نہیں سنی گئی. آپ کو پتہ ہے نا, جس طرح سے ڈویژن پیدا کی گئی, نفرتیں پیدا کی گئی, بچوں کو جس طرح سے سمجھایا گیا. 9 اور 10 مئی ہمارے سامنے تھا, اور میں حیران ہو رہی تھی. وہ سارا کچھ جو ہمارے پہاڑوں پر ہوتا تھا وہ ہمارے قلعہ بالا حصار کے سامنے. لیکن آپ کی اس بات کو میں پک کرنا چاہوں گی, دیوار سے لگانے والا جو یہاں پہ فینومینا ہے, اینڈ آئی تھنک وی نیڈ ٹو بی ہیڈنگ فار اے بریک. لیکن خواجہ صاحب, اس پہ آپ کا کامنٹ, آپ سمجھتے ہیں کہ جو دیوار سے لگایا جاتا ہے پھر ریاکشن, ایوری ایکشن ہیز این ایکول اینڈ اپوزٹ ریاکشن ہوتا ہے. اگر آپ بلی کو شیک کریں وہ بھاگ جاتی ہے, آپ اس کو گھیر لیں تو پنجہ مار دیتی ہے. ہاں, تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور مشکل ہو سکتی ہے, لوگ بلی بن سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ بیٹر سینس ول پریویل.